الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر محفل حمد و نعت میں موجود ہیں، درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقط اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ مکرم ماہ رمضان المبارک کے چوتھے روزے میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل جس طرح اس نے فقط اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے چند روزے گزار دیے، باقی جو روزے ہیں انہیں بھی امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو مدینے سے بھیجا تھا، کوفہ کی طرف بھیجا تھا، تو آپ نے فرمایا، اہل کوفہ کو خط لکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا ابن مسعود کی مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں اپنے آپ پر تمہیں ایثار کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت کو تم پر قربان کر کے ابن مسعود تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہے، وہاں آپ فیصلے کرتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب خود عالم و فاضل آدمی ہیں، خود بڑا مقام و مرتبہ ہے، خود علم کے پہاڑ ہیں، اس کے باوجود عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرماتے کہ مجھے ان کی خاص ضرورت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ کوفہ میں رہے، اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوفہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مسکن ہے، آپ وہیں پہ تشریف لائے، وہیں پیدا ہوئے، تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی پورا علم عبداللہ ابن مسعود سے ہی ملا ہے۔ اس لیے فقہ حنفی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عبداللہ ابن مسعود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں امام حماد، اور حماد کے استاد ہیں علقمہ، علقمہ کے استاد ہیں ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کے استاد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو جتنا علم ہے نا وہ امام اعظم کو ملا، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ملا ہے۔ اس وجہ سے فقہ حنفی میں ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے۔ یہی روایت کرتے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصر اللہ عبدین من عبادہ اکثرہما المال والولد، اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ یہ دو بندے ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کثرت دی تھی، مرنے کے بعد اللہ نے انہیں زندہ فرمایا اور ہر ایک سے پوچھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فقال لأحدہما، تو مرنے کے بعد اللہ نے اسے اٹھایا اور اس سے پوچھا، ایک سے پوچھا ای فلان ابن فلان، قال لبیک ربی وسعدیک، اللہ نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں،
اس نے کہا یا رب میں حاضر ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں حاضر خدمت ہوں۔ قال تو اللہ نے پوچھا الم اکثر لک من المال والولد، اے فلاں ابن فلاں، جب تو زندہ رہا دنیا میں تو کیا میں نے تجھے مال اور اولاد کی کثرت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے بہت مال نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے مال کے ساتھ اولاد کی کثرت نہ دی؟ یہ دو عظیم نعمتیں ہیں دنیا میں، کسی کے پاس مال بھی ہو اور ساتھ ساتھ اولاد بھی ہو، یہ دنیا کی عظیم ترین نعمت۔ یوں سمجھ لیجئے کسی کو مال اور اولاد دونوں مل جائے اس سے پوری دنیا مل گئی۔ اور اگر مال اور اولاد میں اگر دونوں کی تقسیم کی جائے تو اولاد کے مقابلے میں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بچہ اگر تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو بندہ پیسے پانی کی طرح بہا دیتا ہے، لیکن بہرحال نعمتوں میں سے یہ دونوں نعمتیں عظیم ترین نعمت ہیں۔ تو اللہ نے اسی وجہ سے ان دونوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے فلاں کیا میں نے تجھے مال اور اولاد کی کثرت نہیں دی تھی؟ قال تو اس نے عرض کی بلا اے ربی، اے رب بے شک تو نے مجھے مال بھی عطا فرمایا تھا، اولاد بھی عطا فرمائی، اولاد کی کثرت بھی دی۔ قال تو اللہ نے پوچھا کیف صنعت فیما آتیتک، میں نے تجھے جو مال عطا کیا تو نے دنیا میں میرے مال کے ساتھ کیا کیا؟ اسے کیسے خرچ کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ اور موت سے پہلے تو نے میری راہ میں کیا کیا خرچ کیا، کیا 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 وہ بتا۔ تو اس نے کہا قال ترکتہ لولدی مخافۃ العائلۃ علیہ، اس نے کہا مولا مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے سارا مال خرچ کر دیا میرے بعد میری اولاد فقیر ہو جائے گی، میرے بعد میری اولاد تنگی کا شکار ہو جائے گی، تو میں نے کچھ خرچ نہ کیا، میں مرتے دم تک اس مال پر بیٹھا رہا فقط اس لیے کہ میرے بعد یہ مال میری اولاد کے لیے کام آئے اور میری اولاد میرے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ میں وہ چھوڑ کر آیا، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر آیا۔ قال تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اما انکا لو تعلم العلم لضحکت قلیلا ولا بکیت کثیرا، اگر تو جان لیتا جو میں جانتا ہوں تو بہت روتا اور بہت کم ہنستا۔ اس کی وجہ یہ ہے اما ان الذی تخوفت علیہم قد انزلت بہم، جس چیز کا تجھے خوف تھا نا اپنی اولاد پر، اور اسی خوف کی وجہ سے تو نے اپنا مال میری راہ میں خرچ نہ کیا کہ اگر خرچ کرتا رہا تو بچوں کے لیے کیا بچے گا۔ اللہ نے فرمایا جس چیز کا خوف تھا اور جس خوف کی وجہ سے تو نے میری راہ میں میرے دیے ہوئے مال کو خرچ نہ کیا، میں نے تیری اولاد پر وہی چیز مسلط کر دیا ہے۔ لاکھوں کروڑ چھوڑے جانے کے باوجود میں نے تیری اولاد کو مفلس کر دیا ہے، فقیر کر دیا ہے، فقط اس لیے کہ تو نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، اپنے مال پر بھروسہ کیا۔ میں نے اولاد دی، میں نے تجھے مال دیا اور میرے دیے ہوئے مال سے میری راہ میں خرچ نہ کیا، میرے ساتھ بے وفائی کی، تو سمجھتا تھا کہ تیرے مال تیرے بچوں کو خوشحال رکھیں گے، تیرے مال تیرے بچوں کو آسودہ حال رکھیں گے۔ نہیں، اصل میں جو مال میری راہ میں خرچ کر دیے جائیں انہی مالوں کا صدقہ ہوتا ہے کہ پیچھے اولاد آسودہ حال ہو جاتی ہے۔ کہ تو نے فقط مفلسی کے خوف سے، غریبی کے خوف سے میرے دیے ہوئے مال کو میری راہ میں خرچ نہ کیا، تو جس چیز کا خوف رکھتا تھا میں نے تیری اولاد پر وہی چیز ڈال دی ہے، اور تو یہاں موجود ہے اور تو نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے، تیری اولاد مفلس اور فقیر ہے۔ فقال وَيَقُولُ لِلْآخَرِ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندے کو فرمایا، دوسرے بندے سے فرمایا اے فلان ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اے ربی وَسَعْدَيْكَ، تو اس نے بھی کہا اے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قال لہ، تو اللہ نے اس سے پوچھا الم اکثر لک من المال والولد، کیا میں نے تجھے مال اور اولاد کی کثرت نہ کی تھی؟ کیا میں نے تجھے مالوں کی کثرت اور اولادوں کی کثرت نہ دی؟ قال تو اس نے کہا بلا اے ربی، اس نے کہا مولا بے شک تو نے مجھے مال بھی عطا فرمائے، تو نے مجھے اولاد کی دولت بھی عطا فرمائی۔ قال تو اللہ نے پوچھا فکیف صنعت فیما آتیتک، میں نے تجھے جو عطا کیے اس میں سے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ دیکھیں یہ جو سوالات ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بیان کیے، اس طرح کے سوالات ہر بندے کے ساتھ ہونے ہیں، ہر بندے کے ساتھ اس طرح کے سوالات ہونے ہیں۔
کہ جب اللہ پوچھے میں نے تجھے عمر دی، میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے مال دیے، بندہ کہے گا مولا بے شک دیے، وہاں تو جھوٹ نہیں بول سکے گا نا۔ پھر اللہ رب العزت جب پوچھے گا نا کہ تم نے مجھے کیا دیا، میں نے تمہیں صحت دی، تم نے اس صحت کے بدلے میں مجھے کیا دیا، میرے لیے کیا کیا، میں نے تجھے مال دیے، تم نے اس مال کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا، تو وہیں ہر ایک کا پتہ پانی ہو جائے گا۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ انسان جو کہتا ہے میرا مال، میری دولت، میرا سونا، میرے پیسے، میری دولت، نہ وہ کچھ لے کر آیا تھا نہ وہ کچھ لے کر جائے گا، سب یہیں چھوڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جب کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا مال کون سا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو ہم نے کھا لیا اور جو ہم نے بچا لیا وہ ہمارا مال ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو بچا لیا وہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کے لیے ہو گیا، تمہارا اپنا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا اپنا مال کیا ہے؟ فرمایا وہ جو تم نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے، وہ تمہارا اپنا ہے، جو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اس مال پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر سکے گا، نہ تمہاری اولاد نہ کوئی دوسرا۔ تو اس شخص کو بھی جب اللہ عز و جل نے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے مال اور اولاد کی کثرت نہ دی تھی؟ اس نے کہا بلا اے رب بے شک تو نے عطا فرمایا۔ قال تو اللہ نے فرمایا فکیف صنعت فیما آتیتک، جب میں نے تجھے مال اور اولاد کی کثرت دی تھی تو تو نے اپنی مال اور اولاد میں سے میرے لیے کیا کیا، میری راہ میں کیا دیا؟ فقال، تو اس بندے نے کہا، دوسرے بندے نے کہا انفقت فی طاعتک ووثقت لولدی من بعدی بحسن طولک، یا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال سے تیری راہ میں خوب خرچ کیا، اور میں نے اپنی اولاد کو اپنے بعد مفلسی کا خوف میں نے اپنے اوپر نہ رکھا، میں نے اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے مفلسی کا خوف نہ رکھا، فقط اس لیے کہ مجھے تیرے فضل و کرم پر بڑا بھروسہ تھا۔ مجھے اپنی مال پر بھروسہ نہیں تھا، مجھے اپنے مال پر اعتماد نہیں تھا، مجھے بھروسہ تھا، مجھے یقین تھا، تو تیرے فضل و کرم پر یقین تھا کہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو فضل فرمائے گا، تو کرم فرمائے گا، میرے بعد بھی میری اولاد دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، میرے بعد بھی میری اولاد آسودہ حال رہے گی۔ مولا تو نے مجھے مال دیا اور میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیری راہ میں خرچ کیا، اور اپنے بچوں کے بارے میں نے تیرے فضل و کرم پر بھروسہ کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا اما انک لو تعلم العلم لضحکت کثیرا ولا بکیت قلیلا، اگر تو جان لیتا کہ میں نے تیرے بعد تیری اولاد کے ساتھ کیا کیا تو تو روتا کم اور خوش زیادہ ہوتا۔ اما ان الذی قد وثقت به انزلت به بہم، بے شک جس چیز کا تو نے بھروسہ کیا تھا تیرے بعد میں نے اپنے فضل و کرم سے تیری اولاد کو یوں ہی آسودہ حال کر دیا ہے، مال و مال کر دیا ہے۔ یہ حدیث ہے امام طبرانی کی معجم کبیر میں اسے روایت کی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، اور ہمارے دل کے قبلے کو درست کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ انسان اپنے مال پر سانپ بن کر کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے مال سے محبت ختم ہی نہیں ہوتی، اور اچانک ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور سارا مال جو کل تک وہ میرا مال کہہ رہا تھا، اچانک ہی آنکھیں بند ہوئی، دوسرے دن وہ مال اولاد کے ہو گئے۔ اولاد اس مال میں سے عیش منا رہے، عیش کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، پھر پیچھے باپ کو کون پوچھتا ہے؟ اور جو زیادہ مال چھوڑ کر جائے اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ پھر اولاد اس مال سے عیش کر رہی ہوتی ہے، پھر باپ کو تو پوچھتی بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو مال نہ چھوڑ کر جائے، اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے جو غریب اولاد چھوڑ کر جائے تو پیچھے اولاد کے لیے اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے، تو بہرحال کچھ دنوں تک باپ کو یاد کر کے رو بھی لیتی ہے، ورنہ ادھر آنکھیں بند ہو ادھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مال کے لیے آپ اتنی محبت کریں کہ وہ مال جو آپ کو رب نے اپنے فضل سے دیا، جب فضل سے رب نے آپ کو اپنا مال دیا اور وہی رب کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کر دو، پھر انسان اس مال میں کنجوسی کرے اور بخیلی دکھائے تو کس قدر کم ظرف ہے۔ ایک تو رب کا دیا ہوا مال ہے،
اور رب وہی دیے ہوئے مال کو طلب کر رہا ہے، اور اپنے دیے ہوئے مال کو طلب بھی یوں ہی نہیں کر رہا۔ ایک تو اس نے خود ہی مال دیا اور فرماتا ہے میرے مال میں سے مجھے کچھ دے دو، اور پھر فرماتا ہے تم کچھ دو گے تو اسے میں بڑھا کر دوبارہ دے دوں گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کہوں بھائی میری چیز ہے مجھے واپس کرو، بدلے میں کیا دو گے؟ تو کہا میری چیز ہے واپس کرنا ہے، بدلے میں کیا دینا ہے، میں نے اپنی چیز لے لی۔ وہ رب کتنا کریم ہے کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے مال کو جب لیتا ہے اور پورا مال نہیں مانگتا، تھوڑا مال جو بھی تمہاری بساط میں ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تو رب کی راہ میں دے دو، تو رب فرمایا یہ تمہارا عمل بھی بیکار نہیں جائے گا، اس کے بدلے میں تمہیں 7 دوں گا، 70 دوں گا، یا 700 گنا بڑھا کر دوں گا۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے تو مشعل راہ ہے نا۔ امام بخاری نے بھی لکھا اور دیگر محدثین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا ماہ رمضان میں، فرمایا کہ آپ تو یوں ہی سخیوں کے بادشاہ ہیں، سخیوں کے سلطان ہیں، سخیوں کے شہنشاہ ہیں، آپ سے بڑھ کر سخی اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سخیوں کے سخی ہیں۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا، رسول اللہ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی، آپ اس قدر زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا عمل ہمارے درمیان ہے تو راہ نجات یہی ہے کہ ہم بھی اس مہینے میں بالخصوص اور زندگی بھر سخاوت کرتے رہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، سخاوت کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہمارے محدثین اور علماء کرام نے ایسے بیان کی ہے، فرمائے ایک تو وہ شخص ہے جو اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھا رہتا ہے، نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے، تو اس کا مال یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو اپنے مال میں سے یوں یوں یوں، یہ رسول اللہ نے فرمایا، اس طرح سے ارشاد فرمایا، یوں یوں نکال رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس قدر زیادہ مال نکالتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے پاس مال آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال دی، فرمائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کنویں سے پانی ہے، بہت اچھا پانی ہے، گہرا پانی ہے اور بہت پانی آتا ہے، اس میں سے جب تک پانی نکالتے رہیں گے مزید پانی آتا جائے گا، اور جس دن آپ نے پانی نکالنا چھوڑ دیا وہ کنواں کتنا ہی گہرا کتنا ہی اچھا ہو خشک ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح آپ جب تک مال نکالتے رہیں گے تازہ مال آتا رہے گا، اچھا مال اور پاک اور ستھرا مال، زیادہ مال آتا رہے گا۔ جس دن آپ نے سوچ لیا یہ میرا مال ہے، میں نے محنت سے کمائے، یہ میں یوں ہی کسی فقیر اور مسکین کو کیوں دے دوں، جس دن آپ نے ہاتھ روک لیے آپ کے مال کا آنا بھی رک گیا، پھر وہی مال آپ کے پاس ہوگا جو چند دنوں میں بے برکتی کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گا۔ لہذا ایسا نہ کریں، اپنے دل میں سخاوت لائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں، بھائی بہنوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، یہ مت سوچیں اچھا یہ جیسے ہی دل میں خیال آئے اس کی مدد کرنی چاہیے فوراً جیب سے پیسے نکال کر مدد کریں، سوچے نہیں۔ اس لیے کہ دوسری حدیث بھی ہے کہ جیسے ہی بندہ سوچتا ہے نا میں نے اس کی خدمت کرنی ہے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے، اب اس سوچ میں جیسے تاخیر کرتا ہے شیطان اس کے دل میں سینکڑوں باتیں ڈال دیتا ہے، یہ پیسے تم وہاں خرچ کر رہے ہو، اس جگہ ضرورت ہے، اس جگہ ضرورت ہے، اس جگہ ضرورت ہے، تم وہاں دے رہے ہو، وہ تو زیادہ ضروری کام نہیں ہے، یہ زیادہ ضروری کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویعدکم الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا خوف دلاتا ہے، واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور علماء کرام نے فرمایا کہ شیطان کو دل میں آنے سے پہلے ہی جیسے ہی آپ کو کوئی مستحق نظر آئے
ویسے بھی آپ نے تو نکالنی ہے نا، زکوٰۃ کی رقم نکالنی ہے، خیرات و صدقات تو نکالنی ہیں۔ جیسے ہی کوئی ضرورت مند دیکھیں، بشرطے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو، پیشہ ور فقیر نہ ہو۔ پیشہ ور فقیروں کو دینا، اپنے مال کو ضائع کرنا، صدقات و خیرات کو ضائع کرنا اور اوپر سے گناہ لینا ہے۔ لہذا پیشہ ور فقیروں کو ہرگز نہ دیں، ایسے شخص کو دیں جسے آپ جانتے ہوں کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے، اسے دیں۔ اور جیسے ہی آپ کو وہ شخص نظر آئے اور دل میں احساس ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، فوراً اس کا کام کریں۔ تاخیر کریں گے تو 4-5 کام ایسے ہی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، شیطان اس کام سے روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔